أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلی والی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ظہور اور جس کی وجہ سے تمام ساحرین اسلام لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے ظہور پر فرعون کی قوم اسلام نہیں لائی۔ وہ فرعون کے خوف کی وجہ سے اور اس کے بہکاوے کی وجہ سے قوم نے اتنا حقیقی معجزہ جو اللہ جل شانہ کی قدرت کی واضح دلیل تھی موسیٰ علیہ السلام پر، وہ ایمان نہیں لائے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں پہ رہے اور دعوت کی محنت فرماتے رہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر نکلیے۔ اللہ جل شانہ کی یہ قدرت ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یہاں آئے تھے مصر میں، وہ ان کی تعداد 12 تھی بھائیوں سمیت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں اتنی برکت دی کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے ان کو لے کر، تو ان کی تعداد 6,70,000 کے قریب تھی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اسری بعبادی، کہ آپ اپنی قوم کو لے کے، اپنے امت کو لے کے نکلیے اور بحر قلزم کی طرف نکلیے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، اور ان کے لیے راستہ بنائیے سمندر میں، یبساً خشک، لا تخاف درکن، آپ کو پکڑے جانے کا بھی خوف نہیں ہوگا، ولا تخشا، اور نہ ہی ڈوبنے کا خوف ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو چلنے کا حکم فرمایا تو قوم کے لوگوں نے فرعون کی قوم سے، قبطیوں سے زیور مستعار لے لیا، مانگا کہ ہماری ایک عید ہے جس کی وجہ سے ہم نے سفر کرنا ہے، تو آپ ہمیں اپنا زیور دے دیں۔ تو انہوں نے بہت سارا زیور سمیٹ لیا فرعونیوں کا، اور رات کو نکلنے کا حکم ہو گیا۔ یہ حضرات نکلے تو راستہ تھا بحر قلزم کی طرف۔ صبح فرعون کو خبر ہوئی کہ بنی اسرائیل سب نکل گئے ہیں، تو وہ اپنی فوج لے کر پیچھے سے نکلا۔ اسرائیلی روایات ہیں کہ فرعون کا جو ہراول دستہ تھا پہلا، اس میں 7 لاکھ فوج تھی، اور پھر ساری قوم بھی ان کے ساتھ تھی تماشا دیکھنے کے لیے کہ ہم بھی تماشا دیکھیں گے کہ کیسے نہتے لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے اور کیسے ان کو قید میں کیا جاتا ہے۔ تو یہ منظر دیکھنے کے لیے فرعون کی ساری قوم ساتھ تھی۔ صبح کو کچھ روشنی نمودار ہوئی تو قوم نے دیکھا کہ سامنے تو بحر قلزم ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ پیچھے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا رب مجھے راستہ دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فضرب، آپ عصا ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے عصا اس سمندر پہ مارا تو 12 راستے بن گئے خشک، اور ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، کہ وہ پانی پھٹ کر پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا، اس میں صلابت پیدا ہو گئی، سختی پیدا ہو گئی، اور پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا، اور 12 راستے اس میں سے بنے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبائل تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قبائل کو لے کر، اپنی امت کو لے کر اس میں داخل ہو گئے۔ فرعون کا جب لشکر پیچھے پہنچا تو وہ سہم گئے، ڈر گئے کہ یہ کیا منظر ہے کہ پانی میں راستے کیسے بن گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کہنے لگا اپنی قوم سے، یہ میرے حکم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لہٰذا گھبراؤ نہیں، سب اس میں داخل ہو جاؤ۔
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون اپنی لشکر سمیت اس میں داخل ہو گیا. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پھر ڈھانپ لیا اس پانی نے جو اس نے ڈھانپا. اللہ تعالیٰ نے پانی کو ملنے کا حکم دے دیا. لمحوں میں اتنی بڑی سلطنت اور قوت کا خاتمہ ہو گیا، اور ایسا خاتمہ ہوا کہ قرآن پاک میں آتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، آسمان اور زمین میں کوئی ان پہ رونے والا نہیں تھا. ایسا خاتمہ ہوا. اللہ جل شانہ بڑی قدرت والے ہیں. کسرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہ نامہ چاک کیا تھا کہ اس میں پہلے کیوں لکھا ہوا ہے من محمد الرسول اللہ الی کسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس نے والہ نامہ چاک کر دیا. 5000 سال حکومت رہی، 5000 سال سے حکومت کرتے چلے آ رہے تھے، ہزاروں سال کی حکومت مسلسل. جب حکم ہوا اللہ جل شانہ کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ کسرا نے والہ نامہ چاک کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دے. کسرا کے بیٹے نے کسرا کو قتل کر دیا. کسرا نے شاہی خزانے میں اپنے قاتل کے قتل کا علاج کر رکھا تھا. اس نے ایک دوا وہاں رکھی ہوئی تھی کہ جو اس کو کھائے گا اس کو اتنی قوت حاصل ہو جائے گی. وہ دوا زہر تھا. بیٹے نے قتل کیا، شاہی خزانہ کھولا تو وہ دوا مل گئی اس کو، اس نے وہ کھا لی، وہ مر گیا. کسرا نے ایسا انتظام کیا تھا. اس کے مرنے کے بعد سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی جو 5000 سال سے قائم تھی. چند ایام کے اندر سلطنت کا خاتمہ ہو گیا. اللہ بڑی قدرت والے ہیں. فرعون کا حشم معمولی نہیں ہے. احرام مصر آپ دیکھیں، کیا اس طرح کی عمارات بنانا آج بھی کتنا مشکل ہے. حیران ہے سائنس احرام مصر کو دیکھ کے، اس کی تعمیرات کو دیکھ کر، ان کے جو ان کے فرنیچر ہے، جو ان کا سامان ہے، جو ان کی کرسی ہیں، جو ان کی مسحری ہیں، جو ان کے دیوان ہیں، آج بھی ان کی ڈیزائن کی کاپی کی جاتی ہے. اور اتنی ماہر قوم تھی علم کیمیا میں، اور خاص طور پر پیتھالوجی کے اندر اتنی مہارت تھی کہ ایسا مثالہ لگاتے تھے کپڑوں پر اور جسم پر لپیٹ دیتے تھے کہ جس کی وجہ سے ممیز اور ان کے اجسام آج تک محفوظ ہیں، اور سائنس پتہ لگانے سے قاصر ہے کہ وہ کیا مثالہ اور کیا اجزاء ہیں. اللہ نے لمحوں میں ختم کر دیے ساری حکومت کو. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، اس نے ان کو سیدھی راہ نہ دکھائی. اور دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، کل قیامت کے دن جہنم میں بھی اپنی قوم کی قیادت کرے گا، ان کو لے کر جائے گا آگ میں. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، بڑا برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم. اب اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں گنوائی. بنی اسرائیل جب یہاں سے بچے، ان کو ایک وادی مقدس میں جانے کا حکم ہوا، انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وادی تیہ میں ان کو قید کر دیا. 40 برس تک سفر کرتے تھے، پھر وہیں ہوتے تھے رات کو، پھر سفر شروع کرتے تھے، پھر وہیں ہوتے تھے. 40 برس وادی تیہ میں قید کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ تھے، لیکن اس وادی کے اندر اللہ نے ان کے ساتھ انعام و اکرام فرمایا. اس کا ذکر ہے یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، میں نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دی. وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور تمہارے ساتھ وعدہ کیا طور کی داہنی جانب سے، یعنی ہم نے تمہیں کتاب تورات کے دینے کا وعدہ کیا. اور وہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف لے گئے تو وہ کوہ طور کی داہنی جانب اس کا نزول ہوا. اس کتاب کا ہم نے تم سے وعدہ کیا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا. من ایک میٹھی چیز ہوتی تھی جو گوند کی مانند جو ہے وہ شبنم کی مانند وہ اترتی تھی پتوں پہ صبح کے وقت، اور گوند کی طرح چپکی ہوتی تھی، میٹھی چیز اس کو کھا لیتے تھے. سلوا کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بٹیر ہوتے تھے جس کو یہ آسانی سے پکڑ لیتے تھے.
کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے عمدہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا، ولا تطغوا فیہ، اس میں سرکشی نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا، فیحل علیکم غضبی، پھر ورنہ تمہارے اوپر میرا غضب اترے گا۔ ومن یحلل علیہ غضبی، یہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو سنا رہے ہیں، جب تم ناشکری کرو گے، ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر میرا غضب اترا، فقد ہوا، وہ ہلاک ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، دوسری بات ساتھ ہی سنائی، اللہ جل شانہ کی یہ شان ہے، جہاں اللہ عتاب سناتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ مغفرت سے امید بھی دلاتے ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، لمن تابا، ہر اس شخص کو جو توبہ کرے، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، ثم اہتدی، پھر ہدایت پر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کتاب لے کر آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے قوم کے مخصوص لوگوں کو لے کر چلیے آئیے میرے پاس، اور تو موسیٰ علیہ السلام نے مخصوص لوگوں کو بھی فرمایا اور ساری قوم سے فرمایا چلیں کوہ طور کی جانب۔ تو ساری قوم نے سفر شروع کیا۔ ایک میں بات عرض کرتا چلوں، جس وقت موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار ہوئے تو آگے سفر شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے، گائے کی۔ تو قوم کے لوگ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر اس طرح آپ بھی ہمارا کوئی خدا بنا دیتے تو کتنا اچھا ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے تم پر، تمہیں وہ رب یاد نہیں ہے جس نے تم پر کتنی نعمتیں کی؟ کیا یہ رب ہے یا وہ رب جس نے تمہیں سارے عالم پر فضیلت دی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو اللہ سے لقاء اور شوق کی وجہ سے ذرا خود تیزی سے چلے اور پہنچ گئے اللہ کے پاس۔ پہلے پیچھے ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ چلے آ رہے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ نے اپنی قوم سے جلدی کیوں کی میرے پاس آتے ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم اولائی علی اثری، وہ میرے پیچھے یہ آ رہے ہیں، میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وعجلت الیک، میں نے جلدی اس لیے کی ہے آپ کی طرف، ربی لترضی، تاکہ آپ خوش راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پیچھے تیرے قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، من بعدک، تیرے بعد۔ آزمائش کیا ہوئی ہے؟ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے اللہ کی جل شانہ کی طرف تیزی سے روانہ ہو گئے تو یہ قوم پیچھے چلی آ رہی تھی۔ تو اس قوم میں ایک شخص تھا منافق سامری نامی، یہ شخص ہندوستان کا تھا، اور یہ شخص گاؤ ماتا کی جو پوجا کی جاتی ہے ہندوستان میں، یہ وہاں سے عبادت کو سیکھے ہوئے تھا، اس علاقے کا آدمی تھا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں مسلمان بن کے داخل ہوا تھا، اور یہ منافق انسان تھا۔ اس نے قوم کی کمزوری دیکھ لی کہ ان کو بچھڑے کی پوجا اچھی لگی ہے، اس نے قوم کی کمزوری دیکھ لی۔ اس نے قوم کے لوگوں سے یہ کہا کہ وہ جو زیور ہے، قوم کے لوگ ہم ابھی آگے پڑھیں گے، ان لوگوں نے کہا کہ جو زیور ہے یہ تو گناہ کی چیز ہے، ہم نے تو فرعون سے مستعار مانگا تھا عاریتاً اس کی قوم سے، اب ہم اس کو کیسے پہنیں، اور جو ہے اس کو ہم ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کو گلا دیا جائے اور اس کا بچھڑا بنا لیا جائے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تعجب ہے بنی اسرائیل کی قوم پر، ان کو یہ زیور استعمال کرنا گناہ معلوم ہوا، بچھڑی کی عبادت کرنا گناہ معلوم نہیں ہوا، کہ یہ زیور گناہ ہے پہننا، اس کو اتار کے اس کا بچھڑا بنا لیا جائے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو سامری نے قوم سے کہا کہ یہ جو زیور ہے یہ اکٹھا کر لے۔ اس کو اکٹھا کرنے کے بعد اس نے گڑھے میں ڈالا، اس کو آگ لگا دی، وہ پگھل گیا۔ تو سامری نے جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پانی میں داخل ہوا تھا اور فرعون کا لشکر داخل ہو رہا تھا، درمیان میں جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ٹھہر گئے تھے تاکہ دونوں لشکروں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ یہ درمیان میں کھڑے تھے، سامری نے ان کو دیکھ لیا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کسی کو دکھا دے فرشتوں کو۔ عبداللہ بن عباس اپنے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ کمرے میں داخل ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے توجہ نہ فرمائی، تھوڑی دیر انتظار کیا، بیٹے کو لے کر باہر نکل گئے۔ کہنے لگے بیٹا تعجب ہے
کہ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میری طرف التفات ہی نہیں کیا۔ تو عبداللہ بن عباس کہنے لگے ابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عباس بڑے حیران ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر آئے، عبداللہ بن عباس کو واپس لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا بیٹا کہتا ہے کہ جب ہم آپ کے پاس آئے تھے تو آپ کے پاس کوئی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا آپ نے دیکھا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، مجھ سے گفتگو کر رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا عبداللہ تمہاری آنکھیں قریب الموت، یعنی قریب جب وقت ہوگا موت کا تو اس وقت آپ کی آنکھیں چلی جائیں گی۔ ایسے ہی ہوا۔ اللہ جل شانہ کسی کو دکھا دے اور کسی کو نہ دکھائیں۔ ابلیس ابو جہل کے ساتھ کھڑا ہے جنگ بدر میں، فرشتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ جو حضرات ماشاءاللہ بدر کے مقام پر گئے ہیں انہوں نے جبل الملائکہ دیکھا ہوگا، جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا ہے غزوہ بدر میں۔ تو ابلیس فرشتوں کو اترنا دیکھ رہا تھا، تو ابلیس دوڑنے لگا۔ 300 جنات انسانی شکل میں لے کر آیا ہوا تھا ابو جہل کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اس نے گھوڑا لگایا ہوا تھا۔ دوڑنے لگا تو ابو جہل نے ہاتھ پکڑ لیے، کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، وہ سخت سزا دیتے ہیں۔ اور وہاں سے اب 300 سواروں سمیت وہاں سے نکلا۔ اللہ جل شانہ کسی کو جو کچھ دکھاتے ہیں اللہ پاک قادر ہیں۔ سامری نے اس وقت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اس نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کا جہاں قدم لگتا ہے وہاں سبزہ اگاتا ہے، اس نے وہاں سے مٹی اٹھا لی، ایک مٹھی بھر، وہ اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب لوگوں نے سونا گلا دیا، اس نے اس کے اندر جو ہے ایک مٹھی مٹی ڈال دی جو اس نے وہاں سے اٹھائی تھی، اس میں حیات کے آثار تھے، اور اس نے اس میں ایک ڈھال لیا، ایک جسد، ایک بچھڑے کی شکل کا، لہو خوار، اس میں سے آواز آنے لگ گئی، اس بچھڑے میں سے آواز آنے لگی، بس ساری قوم جھک گئی اس کے آگے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹے غصے میں افسوس کرتے ہوئے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، فرمایا اے قوم کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں تورات دی جائے گی؟ افتال علیکم العہد، کیا وہ مدت لمبی ہو گئی ہے؟ ابھی تو وعدہ کیا تھا کہ ہم تورات لینے جا رہے ہیں، کیا وہ مدت لمبی ہو گئی ہے کہ تم بھول گئے؟ ام اردتم، یا تمہارا ارادہ یہ ہوا ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ تمہارے رب کا غضب تمہاری اوپر اترے، فاخلفتم موعدی، تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا ما اخلفنا موعدک، ہم نے آپ کے وعدے کا خلاف بملکنا، اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ ان کی غلطی ہے، ان کا اختیار تھا۔ ولکننا حملنا، ہم نے بوجھ اٹھایا ہوا تھا، اوزارا من زینت القوم، قوم کے زیورات کا، فقذفناها، ہم نے اس کو اس گڑھے میں ڈال دیا، فکذالک القی السامری، اور سامری نے بھی ایسے ہی کیا، فاخرج لهم عجلا، اس نے اس میں سے ایک بچڑا نکالا، جسدن، جو ایک جسم تھا، لہو خوار، اور اس میں سے آواز آتی تھی، اور سامری نے ہمیں کہا فقالوا هذا الہکم والہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا الہ اور موسیٰ علیہ السلام کا الہ۔ فنسیا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کیا لینے گئے؟ وہ بھول گئے، وہاں پر وہ بھول کر چلے گئے، اصل الہ یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا افلا یرون الا یرجع الیہم، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ بچڑا ان کو کوئی جواب نہیں دیتا؟ ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، نہ ہی یہ نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا مالک ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ شاید بیوقوف اور احمق لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان، بھارت، یہاں لوگ بچڑے گائے کو گاؤ ماتا کہتے ہیں۔ ان کے 4 بڑے خدا ان کے ہیں، برہما، وشنو، شیو اور گاؤ ماتا۔ اس کے بعد ان کے کروڑوں دیوتا اور دیویاں اور دیوتا ہیں ان کے، بلکہ کچھ عرصہ قبل ان کے دیوتاؤں کی تعداد ان کی اپنی تعداد سے زیادہ تھی، اور یہ گاؤ ماتا کی عبادت اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو اتنا مقدس سمجھتے ہیں کہ اس کے گوبر کو، اس کے پیشاب کو بھی، گوبر کھاتے ہیں، پیشاب اس کا پیتے ہیں، اور اس کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہیں۔ مہاتما گاندھی یہ بات کہتے تھے کہ جب تک ہمارے ہندوستان میں گائے کٹے گی اس وقت تک ہمارے ہندوستان میں امن نہیں آ سکتا، اور ان کے بہت بڑے سوامی
دیانت سرسوتی جنہوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرے کیے، تو یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی آدمی ایک گائے کاٹے ہندوستان میں، اس کے جواب میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا خون بہا دینا چاہیے۔ آج تک یہ گائے کی عبادت کرنے والی قوم ہے، مشرک۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں گائے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ بلکہ مجھے حیرت ہوئی، ہم ٹیکساس کے اندر ایک علاقے میں تھے، ایک مسجد میں ہماری تشکیل تھی، اس مسجد کے سامنے ایک مندر تھا، اور مسجد سے جب ہم نکلتے تھے، مسجد کی پارکنگ میں آتے تھے تو مندر نظر آتا تھا، اور شام کے وقت میں وہ ایک شیشے کا ایک بنا ہوا تھا حلقہ سا، اس میں لوگ چاروں طرف بیٹھ کے عبادت کر رہے ہوتے تھے، سمجھدار لوگ، ڈاکٹرز، انجینئرز۔ تو میں نے ایک دن پوچھا کہ یہ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں، ان کا معبود کیا ہے؟ تو ہمیں لوگوں نے بتایا کہ ان کا معبود جو شیشے میں بنا ہوا ہے وہ ایک تصویر ہے عورت کے سطر کے مقام کی، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اتنا انسان جھکا ہوا ہے۔ اچھا، وہاں ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ اس مسجد کے جو صدر تھے، جو اس مسجد پہ خرچ کرنے والے تھے، وہ ہندو ہو گئے تھے، مسلمان تھے، پاکستانی، ہندو ہو گئے تھے۔ ہمیں مسجد والوں نے کہا کہ ہم اپنے جو ہماری مسجد پہ خرچ کر رہے تھے، بنا رہے تھے، ہم ان سے ملوانا چاہتے ہیں آپ کو۔ تو میرے ساتھ آصف غفور صاحب، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، انتقال فرما گئے، ہم دو ساتھی امیر صاحب نے تشکیل کی، ان کو مل کر آئے۔ ہم دونوں ملنے گئے، ڈاکٹر صاحب تھے، تو درمیان میں رہبر پہلے گیا، ان کو کہنے لگا کہ کچھ پاکستانی آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خیر، کہنے لگا ان کو بلاؤ۔ جب ہم سامنے آئے کہنے لگے تو مولوی ہیں، یہ تو وہی تبلیغی نہیں ہے، مولوی آ گئے ہیں، میں ان سے نہیں ملنا چاہتا۔ کہنے لگے جناب آپ کے پاکستانی ہیں، مل لیں آپ۔ خیر، بڑی کوشش سے اندر لے آئے، کچن میں بیٹھ گئے، کہنے لگے کیا پئیں گے؟ ہم نے کہا چائے پلائیں۔ کہنے لگے مجھے خود بنانی ہے۔ میں نے کہا آپ بنائیں۔ انہوں نے چائے بنائی، پھر بیٹھ گئے۔ متکلم مجھے بنایا تھا، میں بات شروع کرنے لگا تو مجھے کہنے لگے مولوی صاحب بات سنیں، قرآن اور حدیث کا نام نہیں لینا، اللہ کا نام نہیں لینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لینا، اس کے علاوہ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے کریں، یہ والی باتیں نہ کریں۔ میں خاموش ہو گیا کہ میں اس بندے سے کیا بات کروں، اور من جانب اللہ ہر چیز جیسے ایک بند ہو گئی، قبض کی کیفیت ہو گئی، کوئی بات زبان پر نہ آئے۔ میرے ساتھ جو ساتھی تھے، اللہ نے یکا یک ان کے دل میں ڈالا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، وہ ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بہت پریشان ہیں اپنی فیملی کے سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے حیران ہو کے دیکھنے لگے، کہنے لگے ہاں میں بہت پریشان ہوں، خاص طور پہ بیٹے سے، اس کی نافرمانی سے، اور اہلیہ کو کینسر ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک دم سے ٹھنڈے ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ پھر مجھے کہنے لگے، میرے ساتھ میرے جو ساتھی تھے، کہنے لگے مولانا اب آپ بات کریں، راستہ کھل گیا ہے۔ پھر میں نے ان سے بات کی، ہم ان کو دعوت دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مجلس میں ہدایت کی توفیق عطا فرما دی۔ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، مت سمجھیے گا کہ وہ شاید احمق انسان ہیں جو گائے کی عبادت کرتے ہیں، نہیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتے تو ہم ہدایت پر نہ ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ کیا اس بات کو وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان کو کوئی جواب نہیں دیتا وہ بچھڑا، نہ ہی وہ کسی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اچھا، اس بچھڑے میں آواز کیسے آتی تھی؟ اس بچھڑے میں جو ایک سونے کا بنا ہوا ہے، اس میں سے آواز کیسے آتی تھی؟ اس کے بارے میں اسرائیلی روایات اپنی جگہ ہیں، محققین نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے، اس شخص نے، یہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے ایک سوراخ اس کے منہ کی جانب رکھا، ایک سوراخ اس کی گوبر والی جانب رکھا، اور اس کے پیٹ کو بڑا بنایا۔ سیٹی کے اصول پر جب ہوا منہ میں داخل ہوتی تھی تو وہ جو پیٹ میں گھوم کر باہر نکلتی تھی تو آواز آتی تھی سیٹی کی، ایک شور کی آواز آتی تھی۔ اس نے اس کو ہوا کے رخ پہ رکھ دیا اور اس میں شور کی آواز آنے لگی، ساری قوم اس کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ اس میں دو تین طرح کے طبقے ہو گئے، ایک وہ ہے جو سجدے میں چلے گئے، ایک وہ ہے جو اس سے رک گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے اندر موجود تھے جو ان کو منع کرتے رہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔